وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ قائم کیجئے نماز کو سورج ڈھلتے وقت اور رات کی تاریکی تک، اور پڑھیے فجر، بے شک پڑھنا فجر کا ہے حاضری کا وقت، اور رات کو تہجد پڑھیے، یہ آپ کے لیے زائد ہے۔ امید ہے کہ قائم کرے گا آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں، اور فرما دیجئے میرے رب داخل کیجئے مجھے داخل کرنا اچھا، اور نکالیے مجھ کو نکالنا اچھا، اور بنا دیجئے میرے لیے اپنے پاس سے طاقت مدد کے لیے۔ فرما دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، بے شک باطل جو ہے وہ جانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ بنی اسرائیل کا 9واں رکوع ہے، اس کی یہ آیات مبارکہ تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ تلاوت شدہ جو آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں نماز پنجگانہ کا تذکرہ کیا ہے، اور بعض نمازوں کے اوقات کی طرف بھی جو ہے وہ اشارہ کیا ہے۔ مثلا یہ کہا کہ آپ نماز قائم کریں، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کریں سورج ڈھلتے وقت، یہ ظہر کی نماز کا وقت ہے، اور قرآن الفجر، یہ نماز فجر کا وقت ہے، الی غسق اللیل، یہ اس میں عصر بھی آ جاتی ہے اور مغرب بھی آ جاتی ہے اور نماز عشاء بھی آ جاتی ہے۔ اہم ترین فریضہ ہے اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے نماز۔ قیامت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں جواب دینا ہے کہ اس کو پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو بتاتے ہوئے یہ کہا، یوں سمجھو جس طرح کہ تمہارے جسم کے لیے سر ہے، اس طرح دین اور اسلام کے لیے نماز ہے۔ یعنی اگر اسلام پورا ایک جسم ہے تو اس جسم کا سر جو ہے وہ نماز ہے۔ آج تک کوئی جسم زندہ نہیں دیکھا گیا جس کا سر نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس اسلام کے اندر نماز نہیں ہے وہ اسلام کی تکمیل نہیں ہے۔ اسلام کی تکمیل نماز کے ساتھ ہے۔ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا، جو جان کر نماز کو چھوڑے گا، فقد کفر، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اہل علم حضرات کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ فعل کافرانہ فعل ہے۔ کوئی مسلمان جان کر نماز کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا اہم ترین فریضہ، اور یہ اتنا اہم فریضہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برہان الدین، دین کا ستون جو ہے، عماد الدین، دین کا ستون جو ہے وہ نماز ہے۔ برہان الدین، دین کی جو دلیل ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بین الکفر والاسلام، کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ کافر لوگ نماز نہیں پڑھتے، مسلمان آدمی نماز کو ادا کرتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومن، رجب کا مہینہ ہے، اور یہ سورت مبارکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے معراج شریف کا تذکرہ کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ معراج شریف کا جو واقعہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا، الصلاۃ معراج المومنین، مومن کا معراج جو ہے وہ نماز ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
نماز بڑا اہم فریضہ ہے اور اس کے اندر کوتاہی کرنا اپنا بہت بڑا نقصان کر رہا ہے۔ نماز کی اہمیت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اس سے اندازہ لگائے۔ آپ جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اور آپ کی آنکھیں مبارکہ بند ہو رہی تھی اور آپ کی زبان سے زیادہ باتیں بھی نہیں ہو رہی تھی، بڑی آہستہ آواز کے ساتھ آپ بات کر رہے تھے، تو اپنی امت کو جو آخری پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اگر کوئی آدمی یہ جاننا چاہے کہ جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے تو آپ نے امت کے لیے کیا حکم دیا ہے، تو آپ نے جو اس وقت حکم دیا ان میں یہ تھا کہ الصلاۃ وما ملکت یمینک، لوگوں نماز کا اہتمام کرنا ہے اور ساتھ جو تمہارے متحد ہیں ان لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے، راوی کہتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، جو آخری الفاظ میں نے سنے، جو قریب تھا وہ کہنے لگا کہ آپ کی آواز میں نماز کا تذکرہ تھا اور پھر نماز کا تذکرہ تھا، اور پھر بہت آہستہ آواز کے اندر جب قریب کیا گیا کانوں کو تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ عام ترین فریضہ، اس میں کتنی لذت ہے، نماز کی ادا کرنے کے اندر آدمی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتا ہے، یہ بات اللہ کی بڑائی کرتے ہوئے کہتے ہوئے کیا لذت ہے، اور ہاتھ باندھ کر اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہونے میں کیا لذت ہے، اور پھر ساتھ یہ کہنا الحمدللہ رب العالمین، میرا رب جو ہے وہ تعریفوں والا اور شانوں والا ہے، اور پھر رب خوش ہو کر یہ کہتا ہے کہ مجدنی حمیدنی عبدی، کیا میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے اور میری خوبیوں کو بیان کر رہا ہے، کیا لذت ہے۔ کتنے بد ذائقہ اور کتنے بد نصیب وہ لوگ ہیں جو نماز کو ادا نہیں کرتے ہیں اور نماز کا وہ اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ نماز کے بارے میں یہاں جو ارشاد فرمایا گیا کہ یہ نہیں کہا کہ نماز کو ادا کرو، بلکہ ارشاد فرمایا کہ اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو جب سورج ڈھلتا ہے اس وقت، اور اس کی ادائیگی سورج رات کی تاریکی تک ہے، اور پھر اسی طرح اس کی ادائیگی جو ہے وہ فجر میں ہے۔ نماز کا قائم کرنا ارشاد فرمایا ہے۔ اقامت صلاۃ، نماز کا ماحول بنانا ہے، یعنی گھر کے افراد نماز کو ادا کریں، فیکٹری میں جو لوگ ہیں وہ نماز کو ادا کریں، اور دکان پر جو لوگ ہیں وہ نماز ادا کریں، دوست اور احباب جو ہیں وہ نماز کو ادا کریں، اس کو کہتے ہیں اقامت صلاۃ، نماز قائم کرو۔ یہ جو حکم ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھ لو، اپنی اپنی نماز پڑھ لو۔ اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے متحدوں میں، عزیز و اقربا میں، دوست احباب میں، اور اپنے بچوں میں اور اہل خانہ میں اقیم الصلاۃ، نماز کا ماحول بناؤ اور نماز کا اہتمام کرو، اور نماز صلاۃ جو ہے اس کو قائم کرو۔ تو قرآن مجید نے یہاں پر نماز کا تذکرہ کیا تو خاص طور پر نماز فجر کا بھی یہاں پر تذکرہ کیا۔ نمازی آدمی، اس کے لیے ایک بات جس کا جاننا بہت ضروری ہے، وہ نماز وقت ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو اللہ کی ذات نے ایک وقت پر مومنوں کے لیے لکھا ہے، ہر نماز کا وقت ہے، ظہر ہے اس کا وقت ہے، عصر ہے وقت ہے، اور مغرب عشاء فجر ان کے اوقات ہیں۔ نمازی کو یہ جاننا فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، اور عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، اور اس طرح مغرب اور عشاء جو ہے انشاءاللہ اوقات نماز کے بارے میں ہم تذکرہ کریں گے۔ ہمیں نماز کی فکر ہونی چاہیے، اور خاص طور پر نماز فجر کی فکر ہونی چاہیے، اپنے گھر میں، اپنے احباب میں، بچوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اس کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ ہر آدمی اس کے بارے میں فکر مند ہو کہ میری نماز فجر جو ہے وہ نہ رہ جائے۔ اس کے لوگوں نے کئی ترکیبیں بیان کی،
کراچی میں یہ ایک ترکیب رکھی کہ جو 40 دن تک بچہ نماز فجر کو ادا کرے گا ہم اس کو سائیکل دیں گے، اچھا سائیکل. اور پھر اس طرح بچے نماز 40 دن تک آدمی نماز پڑھے گا تو پھر اس کا اہتمام کرے گا تو اس کو نماز کی عادت پڑ جائے گی بچے کو. اور اس طرح میرے ایک دوست ہیں یہ ڈی سی کالونی میں، انہوں نے کہا کہ ہم نے آپس میں پروگرام بنایا کیا کہ ہم ایسا کریں گے کہ جو آدمی نماز فجر کے اندر شریک نہیں ہوگا صبح کا ناشتہ یہ 10-12 جو لوگ ہیں سارے اس کے گھر کریں گے. تو یہ یہاں کا ناشتہ خان صاحب کے گھر ہو جاتا. بڑی سستی آپ کی، بچے بھی نہیں آتے اور آپ بھی نہیں آ رہے. ہمارا چونکہ بھائی ہیں بچوں کی طرح ہیں تو ہم ان کو تذکرہ کرتے ہیں. ان کے بچے بھی نمازی تھے اور یہ بھی بہت پکے نمازی ہیں. یہ جب سردیوں میں نہیں آئیں گے تو گرمیوں میں کہاں آئیں گے. تو انہوں نے کہا کہ جب ہم نے طے کیا کہ فجر کا ناشتہ اور باہر سے بھی نہیں کرنا، گنی سے فلاں سے نہیں، گھر میں کرنا ہے، گھر والے پکا کر دیں. 8-10 آدمیوں کو صبح کو کسی عورت کو ناشتہ پکانا پڑ جائے، وہ کہے گی میں تیرے 4 بجے بھیج دیا کہ اللہ دا نائیں تو مسیتے رمی نماز پڑھی 8 بندے دا مجھے ناشتہ میں نہیں پکا سکتی صبح. کہتے ہیں کہ اس طرح ہم لوگ جو ہے وہ نماز جو ہے وہ پختہ ہو گئے. ایک تیسری ترکیب ایک مولوی صاحب نے ایجاد کی، کیا کہا کہ جو آدمی نماز میں صبح کو نہیں آئے گا ہم اس کی شادی دوسری کر دیں گے اور سارا خرچہ ہم اپنے ذمہ لیں گے. اور محلے میں اعلان کر دیا کہ جو آدمی نماز میں نہیں آئے گا اتنے دن ہم اس کی دوسری شادی کریں گے اور خرچہ بھی ہم دیں گے سارا. محلے کی ساری عورتوں نے اپنے خامدوں کو صبح اٹھانا اور نکلو باہر جا کے، انہوں نے پتا ہے کہ نہ گیا تھا شادی دوسری ہو جائے گی. اور کہتے ہیں مسجد میں اور رش بن گیا، ساری مسجد جمعے کی طرح بھری ہوئی تھی کہ مسجد میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے. یہ لطائف ہی نہیں ہیں، یہ ترکیبیں بھی ہیں. اپنے گھروں میں بچوں کو انعام دو جو نماز کے لیے اہتمام کرے گا، گھر والوں کو انعام دو جو نماز کے لیے اٹھیں گی اور نماز کے لیے کہیں گی. تو فجر کا وقت خاص طور پر ہے اور آپ کو بڑی ناراضگی ہے جو فجر کی نماز کے اندر حاضری نہیں کرتا ہے. کل انشاءاللہ اوقات نماز کے فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، ظہر اثر نماز پنجگانہ کے اوقات کا تذکرہ ہوگا. اللہ نمازی بنا دے ہمیں بھی، بچوں کو بھی، گھر والوں کو بھی. کوتاہیوں کی اللہ معافی ہم مانگتے معافی دے دے اور اہتمام کی اللہ توفیق دے دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جتنے پریشان حال ہیں پریشانی دور فرما. آپ ہی سے درخواست ہے، آپ ہی کے پاس حل ہے. ہمارے سارے عزیز و اقربا اللہ پریشانیوں کو دور فرمائے، نیک آرزویں اور تمنائیں پوری فرمائی، فوت شدگان کی مغفرت فرمائی. اللہ سکون نصیب فرما. اے اللہ اطمینان نصیب فرما. اے اللہ اہتمام نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ.